अस्सलाम वालेकुम। एक बुरी खबर देनी थी, वो अब तक आ तो गई है। इमरान रियाज को फिर नामालूम लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ थे, गिरफ्तार कर लिया है। हाथापाई हुई है, बड़ी गर्मी सर्दी हुई है। उन्होंने मेरे गाड़ों पे हमला किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, मेरे ड्राइवर का फ़ोन छीन लिया है और इमरान रियाज को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। एहराम पहना हुआ था इमरान रियाज को, पता था कि एयरपोर्ट पर ये सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई, पीछे नहीं हटा, इन लोगों से पीछे नहीं हटा और जितनी फसाइयत की और 20 लोग थे और आकर जिस तरह हमलावर हुए, बड़ी हैरानगी की बात है। पूछा गया, मैंने पूछा शनाख्त करा दें, आप FIA से हैं, पुलिस से हैं। अब तक जितने मुकदमे सब में जमानत हो चुकी है। जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास इस जुमे को केस लगा हुआ है, उसमें जितने भी पर्चों की डिटेलें मांगी थी वो सारी डिटेल पे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानी रखे। इंशाल्लाह रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। इमरान रियाज को हमारे सामने एयरपोर्ट लॉन्च पे और वहां की CCTV फुटेज गायब ना हो जाए, वो अलग बात है, वो भी प्रोक्योर करें और जिन लोगों के पास जितनी भी वीडियो हैं वो जरूर अपलोड करें। तारुफ क्या सर आपका? यूनिफॉर्म वाले कर रहे हैं सर कहाँ से आप हैं, कहाँ से सर? सर ये हम लाइव जा रहे हैं सर। बड़ी सिंपल सी बात है, बता दो देना कहाँ से हैं आप कहाँ से? आपको बिल्कुल कॉपरेट करेंगे। कौन है? FIA से है, करवाई जाएगी। कौन है? FI से हैं, NAB से हैं, कहाँ से हैं भैया? कोई पुलिस से हैं, किधर से हैं? वो बताओ तो सही ना यार। कौन से हैं भाई? कौन से? कहाँ से? कहाँ से? आमिर साहब क्या कहते हैं, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं? कहाँ से? आप भाई ये चेक कर रहे थे एयरपोर्ट नहीं मेरा हूँ भाई लड़ा नहीं, और सर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सर लड़ाई नहीं करे सर मोहब्बत लड़ाई नहीं करे। वो बड़े आपके बुजुर्ग बने, आप मुकला तो ऐसे नहीं कर, मुकला तो आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते सर। क्या हो गया तुम्हें यार? बाकी मैंने वो आप तक बता दिया था। नए ट्राइब्यूनल जो है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, मैंने पहले दिन से कह रहा था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावज़ किया है, बदनीति यहाँ हो गई है, उस पर हुक्म इतना ये आ गया है जी। और डायलॉग और मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त की पॉसिबिलिटीज़ है वो बात करेंगे। और चलते हैं बाकी की बातों की तरफ। सबसे पहला जो काम है ना, और वो डायलॉग के हवाले से, इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया और दूरियां बढ़ रही हैं, डायलॉग होना चाहिए, बर्फ़ पिघल रही है, हम चाहते हैं हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। और गौहर ने आकर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आकर कहा कि मुज़ाकरात की पेश किसी डील से ताबीर ना किया जाए। ये ना कहिएगा कि ये कोई डील है, कोई NRO है या ऐसी चीज़ें हैं। और आपको याद है चीफ जस्टिस साहब ने, कायस फाइज़ साहब ने भी कहा था डायलॉग की तरफ चीज़ें लेकर जाएं। यहाँ ये सवाल ये है कि डायलॉग कैसे होना, और इसके लिए महमूद खान अजगज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वही किरदार अदा करेंगे। वो आएँ, आगे बढ़ें। आपको पता है जमीयत उलमा इस्लाम भी आगे आ गई, जमात इस्लामी भी उस प्लेटफॉर्म पे आ गई। तो मुस्लिम लीग नून के लिए हालात तो बुरे नज़र आ रहे हैं ना आपको। आपने खुद देखा ना कि उनके बजट में सपोर्ट नहीं कर रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हद के इज़्ज़त बिल में सपोर्ट नहीं कर रही, जर्नलिस्ट के साथ जो ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही। और ये अब ये बात रहने वाली होगी अकेले। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, नवाज शरीफ खुद इस मामला से खुश नहीं है और शाहिद खाकान अब्बासी से दूरियां हैं, लेकिन वो बहुत करीब आ जाएंगी। मियां नवाज शरीफ शाहिद खाकान अब्बासी से खुद रब्ता करने वाले हैं। इसी तरह जो पार्टी छोड़ के गए हैं मिफ्ता इस्माइल या मोहम्मद ज़ुबैर, और अब टोटल फोकस जो है ना उनका नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, कल गले पड़ना है। तो मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि पार्टी की तरफ वो फोकस देंगे, वो पार्टी को आगे चलाएंगे। अब आवाम तो बेवकूफ़ नहीं है, इतना भुगत लिया, इतनी ज़्यादतियाँ, जुल्म और जबर हो गया। अब कैसे अवाम माफ़ करेंगे? अवाम तो नहीं माफ़ करने वाले। क्या आप आंखें बंद किए बैठे रहे ना? यानी ये बात को ये समझना, आंखें बंद किए बैठे रहेंगे, ये तो ज़्यादती है कि अगर आप आंखें बंद किए बैठे रहें तो ऐसा नहीं है। आपके पास बड़ा मौका था, मिसाक़ जमहूरियत आपने किया था। अब मिसाक़ पाकिस्तान का 5 जून
23 سے میں بات کر رہا ہوں کہ کر لیں، اور کر لینا چاہیے تھا مس آگے پاکستان آپ کو. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ ایجنڈا چل رہا تھا نا کہ عمران خان اور اس کو بیک ورڈ، اور وہ آپ کو پتا آپریشن نجیم چینج اور یہ ساری باتیں آپ صاحب لوگوں کے سامنے. سائفر کے اندر سے کیا نکلا؟ یہی تو نکلا، اور کیا نکلا سائفر کے اندر؟ باقی جتنے بھی کیسز آپ نے کیے وہ بھی زمین بوس ہو گئے، گر کے رہ گئے، زمین پہ اٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ کہاں تک لے کر چلیں گے؟ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ زندگی جو ہے نا مشکل اور مشکل حالات میں ہے، لیکن کیسے لے کر چلیں گے یہ سوچنے کی بات ہے. آج بھی موقع ہے. نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ جو زیادتی ہوئی ہے کارنر کرنے کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر نواز شریف سمجھتا ہے اور ہوئی ہے تو آج معافی مانگنی چاہیے نا کہ ہم نے بھی کی ہے. یہ موقع اچھا تھا روکنے کا. عمران خان نے تو ہاتھ بڑھائے تھے لیکن انہوں نے نہیں ہاتھ بڑھائے. اسمبلیاں ڈیزالو کر رہی تھی، الیکشن کرانے چاہیے تھے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا الیکشن کرانے چاہیے. الیکشن نہیں کروائے گے اور وہ ون وے اور دی ادر. کب تک یہ چل سکیں گا آپ؟ کب تک یہ نظام چلائیں گے آپ؟ اس طرح تو نہیں چیزیں چلتی ہیں نا جی. چیزیں تو دیکھیں نا اپنی جگہ کھڑی تو نہیں، اسٹینڈ اسٹل تو نہیں رہ سکتی، آگے بڑھنا ہوتا ہے نا. تو یہ مذاکرات یا ڈائلاگ والی بات کو آگے لے کر چلیں. اگلی جو خبر ہے وہ اچھی خبر نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ملال سمیت مارگل نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹورنٹ بند کرنے کا حکم دے دیا. اور اس پہ دوست ہیں میرے لقمان افضل، انہوں نے کہا کہ آپ کے فیصلے سے پاکستانی کاروباری برادری مثبت تاثر نہیں جائے گا. لوگ کہیں گے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. جی جس صاحب بولے پوری دنیا دیکھ لیں کہیں بھی نیشنل پارک میں ریسٹورنٹ موجود نہیں. اس پر لقمان افضل نے کہا کہ پوری دنیا کے نیشنل پارک میں ریسٹورنٹ موجود ہے، ڈیٹا منگوا کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہاں سے ریموو کر دیے گئے. ایک اچھی جگہ تھی، اسلام آباد کے لوگوں کو ایک تفریح مل رہی تھی. پہاڑی پرفضا مقام کے اوپر لوگ جاتے تھے، جا کر بیٹھتے تھے. کھانا مونال کا آپ کو پتہ ہے بیسٹ تھا، صفائی ستھرائی بڑا دھیان رکھا تھا. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. اب اس فیصلے کو سامنے رکھتے آگے کیا معاملات جائیں گے، کیسا ہوگا، تو کیا کیا چیزیں وہاں سے ریموو کریں گی، یہ دیکھنے والی بات ہے. عمران ریاض کو بالآخر شکر الحمدللہ حج کرنے کی اجازت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو حج قبول کرے. ان کو دعائیں بہت زیادہ ہیں اور امید بڑی ہے. بڑی تکلیف برداشت کی ہے اور جتنے مشکل حالات میں عمران ریاض نے کام کیا ہے، لیکن وہ بیٹھا، گرا نہیں، جھکا نہیں. ہم سمجھ ہی نہیں سکے. وہ اسٹیٹس مین ہے، جیسے ہم جیسے لوگ اسٹیٹس مین ہیں. ہم بات کرتے ہیں ملک کے لیے، ملک کے لیے کیا بہتر ہے. یعنی آج میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ بات کرنا شروع کر دوں تو بہت سی مرچیں لگیں گی بہت سے لوگوں پہ، لیکن وہ حقائق ہیں جو سامنے تھے. اس رپورٹ میں جو سارا کچھ آیا وہ بتا رہا ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے. تو اس لیے ہمیں سیکھنا ہے آگے چلنے کے لیے. ہمیں اس طرح نہیں چلنا ہے چیزوں کو لے کر. یہ میں بتاتا چلوں. چلتے آگے. نئے ٹرائبونل پر جو تحکم ثانی کام کرنے سے روک دیا ہے، اور جو میں بات اس میں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور سماعت کہا کہ آئندہ جون تک کوئی سماعت نہیں ہوگی، اور اس پہ کارروائی معطل کرنی ہے یا نہیں. اور اس والے سے انہوں نے کہا کہ تحریری آرڈر پاس کروں گا میں. توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا بھی عندیہ دیا انہوں نے، اور وہ اس لیے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری پہ الزام لگائے انہوں نے. یہ ٹرانسفر کرنے کی جو اپلیکیشن الیکشن کمیشن کے سامنے گئی ہیں، اور میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا دیکھیں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو وضاحت دینا ہوگی، چونکہ آرڈیننس جو ہے ان کے ایکٹنگ صدر نے کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب باہر تشریف لے گئے، یوسف رضا گیلانی، اور میں آپ کو پہلے دن ہی کہہ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی ایکٹنگ صدر کے طور پر کیسے قانون پاس کریں جس سے ان کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہو. وہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایکٹنگ صدر کا اختیار نہیں. لاہور ہائی کورٹ سے اب پتہ ہے آپ کو، میں اس میں نوٹس میں نے کروا لیا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چل رہا ہے. اور میں نے دونوں نیب قوانین کی ترامیم کے اوپر بھی کہا تھا اور میں نے اس پہ بھی کہا تھا. دونوں میں نے آلریڈی نوٹسز کروا دیا. میں پہلے دن سے جو بات کر رہا ہوں وہی ہے سامنے. یہ آرڈیننس سسٹینیبل نہیں ہے. ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کیسے وہ
جج تعینات کر سکتا ہے الیکشن ٹرائبونل. الیکشن کمیشن کے اگینسٹ کہا میں اپنی مرضی کے جج آپ لگائیں گے. آپ کون ہوتے ہیں لگانے والے؟ آپ کے ایکشن کے خلاف آگے جا رہا ہے تو وہ تو نو ون کین بی جج آف ہز اون کوز. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ سیکشن 151 بھی چیلنج کیا گیا, لیکن لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا تھا اس کے بعد یہ سارا کام کر رہے ہیں, یہ بدنیتی پر مبنی ہے, یہ چل نہیں سکتا. اور الیکشن ٹرائبونل کل عدم ہو گئے, میں بتا دوں آپ کو, پہلے جو نئے بنائے ہیں, اور فارم 45-47 بہت قریب آ گیا ہے, بہت قریب آ گئی ہیں چیزیں, بھگتنی پڑیں گی. اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے کیس 13 جون کو ہوم سیکرٹری پنجاب سے فورنسک رپورٹ طلب کی ہے, اور ان کا دونوں افراد پولیس حراست میں نے آپ کو کہہ دیا تھا. جو ویڈیو مدعی نے فراہم کی ہے اس کی فورنسک کروا رہے ہیں. جو ویڈیو دی گئی ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہاں پر کون لوگ ہیں. جو لوگ مغیوں کا لے کر گئے ہیں, کیا ویڈیو میں ان کے چہرے پہچانے جاتے ہیں؟ نہیں. اور فورنسک کی رپورٹ آئندہ سماعت پر پیش کی جائے, عدالت نے یہ حکم دیا ہے. سوشل میڈیا کے بہت سے لوگ اٹھائے گئے ہیں, بہت سے لوگوں, اور یہ آپ سارے دیکھتے رہیں, سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے, یہ تکلیفیں, دقتیں, مسائل, مشکلیں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اور ریگولیٹ کرنے کی ریگولیٹ کرنے کا طریقہ اور ہے. وہ پیکا ایکٹ میں کچھ بہتری لائے ہیں آپ, ٹھیک ہے فلٹر آپ لگانا چاہیے, میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں, لیکن اس فلٹر کا مقصد کچھ اور ہے آپ کا, اور وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. چائنا جیسے ملک نہیں ہو سکا تو یہاں جیسے کر سکتے. لاہور ہائی کورٹ میں ٹویٹر والا بار بار کہتا ہو کہ یہاں جیسے شاید بلال حسن کے پاس لگا تھا, وہ سپریم کورٹ ایلیویشن ہو رہی ہے, وہ کیسز سن نہیں رہے. اب کوشش کریں گے کہ ٹویٹر والا بھی کیس جو ہے وہ لگائے تاکہ سن سکیں اور جلدی فیصلہ کر سکیں. ہم تو سارا کچھ سچ آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں, مگر کیا کریں, سارا کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.